بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو پھر وطن پرستی اور حب الوطنی کے اوپر ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید آپ کی معلومات میں اضافہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوگا، مگر آپ بھی اس کو ایک اور اینگل سے اس وطن پرستی کے واقعے کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک دو دوست بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں اور سمجھ لیں تو ہمارا یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں ویسے تو یہ گنا چنا ہوا موضوع ہے کہ تحریک انصاف آئین کی تکریم، قانون کی بالادستی پر آج تک یقین نہیں رکھا اور نہ ہی رکھنے کی کوشش کرے گی۔ اس حوالے سے صرف نشہ اقتدار انتشار کے لیے دنیا بھر میں پاکستان کو ذلیل و خوار بے تقریر کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پاکستان کی معیشت کی مکمل تباہی کے بعد اور عمران خان کی ایک بہت ہی درینہ خواہش جس کا اظہار دونوں طرف سے اکثر ہوتا رہتا ہے، ویسے اگر دیکھا جائے تحریک انصاف قانون کی بالادستی پر یقین نہیں رکھتی، مگر ایک حب الوطنی وطن پرستی کا حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس بار عمران خان اور تحریک انصاف نے دشنن پاکستان بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، حب الوطنی وطن پرستی کا مظاہرہ گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں تحریک انصاف کے چند کارکنوں نے IMF کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایسی پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف مداح سرائی کی جس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی ذمہ داری عمران خان نے بھی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے فراڈ کے کیس کی سماعت کے بعد بارنویسوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے IMF کے پروٹیسٹ اور اس میں مختلف موقف اختیار کیے گئے اور اس کو درست قبول کیا اور کہا یہ ہر طرح سے درست ہے، کیونکہ IMF ہی وہی واحد ادارہ ہے جس سے قرض لے کر ملک کے سیاسی استحکام اور معاشی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ خان صاحب کی پیشین گوئی کے مطابق پاکستان میں سری لنکا سے بھی بڑھ کر حالات تنگ ہونے والے ہیں اور پاکستان کے اقتدار کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یوں ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک منظور ہونے کے بعد بننے والی PDM نے 18 ماہ کے دور اقتدار میں IMF سے بے تحاشا قرض لیا اور یہ تھیگا راز رکھا وہ کہاں استعمال ہوا۔ اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے اس بات کو بھی سیگا راز رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے 3.5 پونے 4 سالہ دور میں
پاکستان کی تاریخ میں IMF یا دوسری ڈونر ایجنسیوں کے ذریعے گزشتہ 75 برسوں میں لیے گئے کل قرض کا 80% قرض حاصل کیا۔ میرے عزیز دوستو، جس کے بارے میں اب تک یہ علم نہ ہو سکا، اتنی بڑی رقم گئی تو گئی کہاں؟ میرے عزیز دوستو، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان یا اس کے قریبی ساتھیوں کی کرپشن کی داستانیں ابھی تک باہر کیوں نہیں آئیں، اور کتنی رقم کس کس کے حصے میں آئیں۔ اور میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان اپنی معاشی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے IMF سے ایک اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یوں وہ $8 ارب قرضہ حاصل کرنے کی جو مختلف ڈونر ایجنسیوں کی طرف سے پابندیاں عائد ہیں، وہ شرائط پوری کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے، IMF کے ہیڈ کوارٹر امریکہ میں دشنن پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے پاکستان کی راہ میں روڑے اکٹائے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، اس جماعت کا پاکستان اور پاکستانیت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جماعت ملک میں ہر قیمت پر تباہی کو دانے پر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہیں ان کے اصل مقاصد کے حصول کا ٹارگٹ ملا، لیکن یوں ان دنوں تحریک انصاف کے اندر بھی انتشار دکھائی دے رہا ہے، اور آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ ایک گروپ وطن کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابل پہ عمران خان کوئی نہ کوئی پیغام پاکستانیت کے خلاف یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی نہ کوئی پیغام داغ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ایک اور ان کی حب الوطنی کا واقعہ جاتے جاتے مختصر میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی موقع اینٹی پاکستان بیانیہ پیش کرنے میں ماہر ہیں، جس سے ان کے خلاف دشمنان پاکستان کے موقف کو تقویت ملتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، تحریک انصاف کی پالیسیوں کے نتیجے میں دشمنان پاکستان میں یسر قبولیت کا باعث بن رہی ہے کہ یہ پارٹی ملک کے نازک مرحلے پر دہشت گردی اور دہشت گردی کو کھلے عام سوشل میڈیا پر پاکستان کی بے غیرتانہ مہم کے بھی یہی ذمہ دار ہیں، اور پاکستانی فوج کی مخالفت کے خلاف تحریک چلا کر پاکستان دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ موجودہ عسکری دارہ وطن کی حفاظت کرنے کے لیے اب ویسی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر لسبیلا کے حادثے میں جام شہادت نوش کرنے والوں اور اب امیر علی میں دہشت گردی کے واقعات میں اپنی دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے فوجی افسران نے اور جوانوں نے جانیں قربان کرنے کے لیے پیش کیں، اور عالمی سطح پر ان کے خلاف سوشل میڈیا پر شرمناک مہم چلانے کا آغاز کیا۔ اس زہریلی مہم آپ سوچ سکتے ہیں کس کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلائی گئی۔ میرے عزیز دوستو، PTI نے ملک کی پارلیمانی تاریخ میں یہ ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ نیچر ہے PTI کی اور عمران خان کی۔ یہ حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ عمران خان اور PTI پاکستان کو کس نیز پر لے کر جا رہی ہے، اور پاکستان نے جو دیار غیر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں،
جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان کی کریم بولتے ہیں، اور اس کی مثال لے لیں شہباز گل زندہ صاحب کی، اس کو پاکستان نے کیا کیا نہیں دیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر سے لے کر وزیر اعظم پاکستان کے چیف آف سٹاف کے عہدے تک تعینات رہے، اور 3.5 سال 4 سال وطن عزیز کے پروٹوکول کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اللہ جانے اس نے پیسے کمائے ہیں یا نہیں کمائے، مگر اس نے ایک ضرور کمایا ہے، وہ ہے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کرنے، اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرنی، اور پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، اور دشمنان پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنا۔ میرے عزیز دوستو، میرا اب بھی تکرار کے ساتھ یہ سوال ہے، اس پڑھی لکھی قوم نے، چاہے وہ اندرون پاکستان ہوں، چاہے اوورسیز پاکستانی ہوں، انہوں نے پاکستان سے لیا ہی لیا ہے۔ انہوں نے آج تک پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ آئیے ہم بھی یہ کھوج لگاتے ہیں۔ یہ جو 76 سال سے پاکستان کے مالک بنے پڑے ہیں اور پاکستان کو درست سمت چلانے کی کوشش کرنے کے دعوے کرتے رہے ہیں، انہوں نے آج تک پاکستان کو دیا کیا ہے؟ جب بھی دیا ہے، پاکستان نے ان کو دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر پاکستان نے ان کو شناخت دی ہے، اور آج بھی یہ نسل در نسل پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور پاکستان کو دنیا بھر میں کسی موقع پر بھی اس کے خلاف پراپوگنڈا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان سے پوچھیں۔ میرے عزیز دوستو، جو قومیں اپنے وطن عزیز کی عزت نہیں کرتی، دھرتی کی قدر نہیں کرتی، پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو دشمنان پاکستان نے سوچا ہوتا ہے۔ اللہ کرے پاکستان قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا فضل کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنان پاکستان کے غضب سے بچاتا رہے، اور 25 کروڑ عوام کو بھی اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ عطا فرمائے، ان دوگلانہ اثرات سے باہر نکلے اور ذہن کھلا کر کے سوچے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا کہ ہمارا پروگرام، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔